کسی مہمان کو گھر میں ٹائم دیا یا کسی جگہ پہ ٹائم دیا، کسی کو 12 بجے کا ٹائم ہے، آپ فکر نہ کریں میں 11 بجے ہی پہنچ جاؤں گا. تو کیا ہے؟ یہ احتیاط والا رویہ ہے، محتاط رویہ اپنانا. یہی محتاط جذبہ اور یہی محتاط رویہ دین کے معاملے میں اپنانا، اس کا نام تقویٰ ہے. کہ اپنے کمانے پر، کھانے پر، خرچ کرنے پر، چلنے پر، بولنے پر پورا ہر وقت پہرا بٹھا کے رکھنا، نگاہ کھول کے رکھنا کہ کہیں مجھ سے کسی حرام کا ارتکاب نہ ہو جائے. یہ جو تصور ہے، یہ جو جذبہ ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے. اہل علم میں یہ بحث بھی چلتی ہے اور یہ اختلاف ہے کہ تقویٰ عمل کا نام ہے یا جذبات کا نام ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک مرتبہ تقویٰ کے متعلق ارشاد فرما رہے تھے تو آپ نے اشارہ کر کے فرمایا التقویٰ ہا ہونا. 3 مرتبہ فرمایا التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا. تقویٰ یہاں پر ہے، تقویٰ دل میں ہے، تقویٰ دل میں ہے. جب دل میں تقویٰ ہوتا ہے تو اس کے اثرات آدمی کے اعمال سے ظاہر ہوتے ہیں. اعمال میں صالحیت آتی ہے، اعمال اور خیالات پاکیزہ ہوتے ہیں. جتنا دل کے اندر تقویٰ ہوگا اتنے ہی احساسات، جذبات، خیالات پاکیزہ ہوں گے. تو اس لیے تقویٰ کو ہی ورع کہتے ہیں. اور اگر یہ کہا جائے کہ پورے دین کا خلاصہ کیا ہے، ایک لفظ میں بیان کرو کہ پورے دین کا خلاصہ کیا ہے، نچوڑ کیا ہے دین محمدی کا، دین اسلام کا، تقویٰ. پورے دین کا نچوڑ، پورے دین کا رس جسے کہتے ہیں نا، وہ تقویٰ. حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک نوجوان آیا کرتا تھا اور بہت اللہ نے اس کو فہم و فراست سے نوازا تھا، بہت بصیرت اور بڑی اچھی فکر دی تھی، اور میرے ساتھ آ کر دینی معاملات میں، روحانی معاملات میں گفت و شنید کرتا تھا. تو ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ دین کی مصیبت کیا ہے، دین کا خلاصہ کیا ہے، سارے دین کا خلاصہ کیا ہے، نچوڑ کیا ہے. تو بچے نے، نوجوان نے ایک لفظ میں کہا ورع، یعنی تقویٰ. پورے دین کا خلاصہ ورع. تو میں نے قرآن و سنت پہ نگاہ ڈالی تو واقعتاً قرآن و سنت کا بھی یہی جواب ہے کہ سارے دین کا خلاصہ تقویٰ، ورع. میں نے پوچھا یہ بتاؤ کہ دین کی مصیبت کیا ہے، دین کا خسارہ کس میں ہے، نقصان کس میں ہے. تو ایک لفظ بولا طمع، لالچ، طمع. یہ جتنی برائیاں ہیں، فسق و فجور ہے، مار دھاڑ ہے، کوئی کسی کو دھوکہ دیتا ہے اور دھوکہ دے کے مال بیچتا ہے، یا ناپ تول میں کمی کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، قبضہ کرتا ہے، کسی کا حق مارتا ہے، تو پیچھے کیا کار فرما ہے؟ جذبات، طمع. طمع 2 طرح کا، 2 چیزوں میں ہو سکتا ہے، یا کھانے پینے میں ہو سکتا ہے یا شرمگاہ میں ہو سکتا ہے. یعنی آدمی شہوت کا اسیر ہو گیا، بد نگاہی کرتا ہے، غیر محرموں کی طرف دیکھتا ہے یا غیر محرموں میں ملوث ہونے کی کوشش کرتا ہے. تو پیچھے کیا